آپ جسٹ امیجن کریں کہ ایک بچہ پیدا ہونے سے پہلے ہی یتیم ہو جاتا ہے، 6 سال کی عمر میں اس کی والدہ اور 8 سال کی عمر میں اس کے دادا بھی اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، اور ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ بچے دوڑ کر جاتے ہیں اور آپ کی والدہ یعنی دایا کو بتاتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ قتل کر دیا گیا ہے۔ آپ کے گھر والے فوراً پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 4 سے 5 سال کے ہوئے تو اسی دوران آپ کے ساتھ شق صدر کا واقعہ پیش آیا، یعنی وہ واقعہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک کھولا گیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح مسلم میں مروی ہے کہ حضرت جبریل امین علیہ السلام تشریف لاتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہوتے ہیں۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لٹا کر آپ کا سینہ مبارک کھول کر آپ کا دل نکالتے ہیں۔ دل نکالنے کے بعد آپ دل سے ایک لوتھڑا نکالتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ یہ تم میں سے شیطان کا حصہ ہے، اور پھر دل کو زمزم کے پانی سے دھوتے ہیں اور اسے اس کی جگہ پر ہی لوٹا دیتے ہیں، جب تک بچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ یعنی دایا کے گھر پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں کہ معاذ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا گیا ہے۔ آپ کے گھر والے فوراً پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ اترا ہوا تھا۔ اس واقعے کے بعد حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطرہ محسوس ہوا، اور پھر حضرت حلیمہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی والدہ حضرت آمنہ کے حوالے کر دی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کی عمر تک اپنی والدہ کے ساتھ رہے، اور پھر ایک ایسا مرحلہ پیش آیا، ایسی آزمائش پیش آئی کہ جس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل بھی تیار نہ تھے۔ آپ کی والدہ جو کہ سفر سے واپسی میں آپ کے ساتھ آ رہی تھی، مکہ اور مدینہ کے بیچ آپ کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے اور بیماری اتنی شدت اختیار کر لیتی ہے کہ آپ مکہ اور مدینہ کے درمیان ہی رحلت فرما جاتی ہیں۔ یہ ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے اوپر اتنی چھوٹی عمر میں اتنی مشکلات آئیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑا۔ عبد المطلب جو کہ آپ کے دادا تھے، آپ کی والدہ کے جانے کے بعد عبد المطلب نے ہی آپ کو پالا، اپنی اولاد سے زیادہ، اپنی سگی اولاد سے زیادہ آپ کو پیار کیا۔ ابن ہشام کا بیان ہے کہ خانہ کعبہ کے سائے میں ایک فرش لگایا جاتا جس کے ارد گرد عبد المطلب کے بیٹے بیٹھتے، اور حضرت عبد المطلب جب آتے تو وہ فرش پہ بیٹھا کرتے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آتے تو آپ بھی فرش پہ بیٹھا کرتے۔ جب آپ کے چچاؤں نے یہ دیکھا تو آپ کو نیچے اتار دیا، جبکہ حضرت عبد المطلب نے یہ دیکھا تو کہا کہ اس میرے بیٹے کو چھوڑ دو، بخدا اس کی شان نرالی ہے۔ دیکھتے دیکھتے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 8 سال کی ہوئی تو آپ کے دادا عبد المطلب کا سایہ شفقت آپ سے اڑ گیا۔ آپ کے دادا کے بعد آپ کے چچا ابو طالب نے آپ کی کفالت میں بڑی خوبی نبھائی، آپ کو سگی اولاد سے زیادہ جانا، آپ کے دشمن کو دشمن اور دوست کو دوست جانا۔ اور ایک وقت ایسا بھی آیا کہ لوگ قحط سالی کا شکار تھے، تو لوگوں نے کہا کہ عبد المطلب وادی قحط سالی کے شکار ہے، چلیے بارش کے لیے دعا کروائیے۔ لوگ جمع ہوتے ہیں اور حضرت عبد المطلب بھی ایک بچے کے ساتھ تشریف لاتے ہیں۔ لکھنے والے لکھتے ہیں کہ آپ کے ساتھ جو بچہ تھا اس کا چہرہ سورج جیسا معلوم ہوتا تھا، جس سے گھنا بادل ابھی ابھی ہٹا ہو، اور پھر ابو طالب نے آپ کے ہاتھوں کو دعا کے لیے اٹھوایا جب تک ایک بادل کا ٹکڑا آسمان پر نہیں تھا، لیکن دیکھتے دیکھتے سارا آسمان بادلوں سے بھر گیا اور ایسی دھواں دار بارش ہوئی کہ وادی میں سیلاب آ گیا۔ تو اسی واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ابو طالب نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح پہ کچھ الفاظ لکھے: وَبْيَضُّ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِ سَمَالَ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِ۔ وہ خوبصورت ہیں، ان کے چہرے سے بارش کا فیضان طلب کیا جاتا ہے، یتیموں کا ماوا اور بیواؤں کے محافظ ہیں۔